نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ حضرات گرامی قدر، آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں جناب کعب ابن مانع رحمہ اللہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تھا، جب یہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ایمان لائے، اے کعب ما منعک ان تسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ عہد نبوی میں اسلام لاتے، صحابیت کا شرف پاتے۔ جناب کعب نے تاخیر اسلام کی وجہ بیان کی۔ وجہ یہ تھی، کہنے لگے ان ابی کتب لی کتابا من التوراہ، میرا باپ یہودی عالم تھا، اس نے تورات میں سے ایک کتاب تیار کی، تورات کا خلاصہ تیار کیا اور مجھے پابند کیا کہ تم نے اس خلاصے کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھنی۔ جب تک میں اس پر عمل کرتا رہا، میں اسلام سے دور رہا۔ جب میں نے اصل تورات کا مطالعہ شروع کیا، فَإِذَا فِيهِ صِفَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں نے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھیں، میں ایمان لے آیا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آج اہل حدیث کی دعوت بھی یہی ہے کہ جب تک آپ خلاصوں پر عمل کرتے رہیں گے، فلاں کتاب قرآن کا نچوڑ ہے، فلاں کتاب قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، جب تک آپ ان نچوڑوں پر عمل کرتے رہیں گے، صحیح خالص اسلام سے دور رہیں گے۔ دین اسلام کی خالص تعلیم اسی وقت ملے گی جب آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو پڑھیں گے۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اہل حدیث یہ دعوت دیتے ہیں ہمارے آقا کو۔ اللہ نے یہ دو چیزیں عطا فرمائی تھی، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو دو چیزیں عطا کی ہیں، قرآن ایک سنت۔ یہی دو چیزیں میرے آقا نے اپنی امت کو سکھائیں۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آقا نے بھی دو چیزیں سکھائی ہیں۔ یہی دو چیزیں تھیں جن کی آج اہل حدیث دعوت دیتے ہیں کہ جن پر ابو بکر نے عمل کیا وہ صدیق بن گئے، ان دونوں چیزوں پر جناب عمر نے عمل کیا وہ فاروق بن گئے، ان دو پر عثمان نے عمل کیا وہ ذو النورین بنے، ان دو پر علی نے عمل کیا وہ حیدر کرار بنے، ان دو پر جناب خالد ابن ولید نے عمل کیا سیف اللہ المسلول بنے، صحابہ
علیہم اجمعین نے عمل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب پائے۔ آج اہل حدیث بھی اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ آج یہ امت اگر متحد ہو سکتی ہے، کسی امتی کے نام پر متحد نہیں ہو سکتی، کسی امام کے نام پر متحد نہیں ہو سکتی، کسی فقیہ کے نام پر متحد نہیں ہو سکتی، آج امت متحد ہو سکتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ اہل حدیث کی دعوت پر قرآن اور سنت کے اوپر متحد ہو سکتی ہے۔ یہ نام، یہ ائمہ کرام ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، یہ اسلام کے ستارے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور امت کے لیے اتحاد کی علمبردار صرف ایک جماعت ہے، اور اہل حدیث آج علامہ ساجد میر کی قیادت کے اندر جمع ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے قرآن و سنت دین اسلام کی دعوت کو پھیلاتے رہیں گے، اور اللہ رب العزت کے فضل سے اس ملک کے اندر اسلام کا بول بالا کریں گے۔ وآخر دعوانا کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔